کتنے ہو گئے؟ 64. 64 اور 46 کو جوڑیے گا تو ایک نمبر آئے گا 110. کتنا؟ 110. ولی اور دین کو ملا دینے سے نمبر آتا ہے 110. اب ذرا غور کیجئے کہ کسی کے نام کا نمبر ہے 110. میں ساری باتیں وہیں کہہ دوں. یعنی کہ دین کا جو ولی ہے، جس کے نام میں، جس کے مذہب میں، جس کے عقیدے میں یہ فکرہ 110 آئے گا، وہی اصل اسلام پہ ہے. اب جس کے عقیدے میں یہ 110 آئے گا، وہی اصل دین پہ. دیکھیں کیا چھپا ہوا ہے اس کے اندر میں. یہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر میں. تو علی جو ہے وہ کسوٹی ہے، اور انتظار تھا رسول کو کہ میرا کوئی گواہ آئے تو میں رسالت کا اعلان کروں. اور کئی دعائیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں قرآن میں. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم نے کئی امتحان دے دیے تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں آزمایا، تم کامیاب ہوئے. اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. کس کا امام؟ انسانوں کا امام. پہاڑوں کا نہیں، دریاؤں کا نہیں، آسمان اور زمین کا نہیں، انسانوں کا امام. کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. کیا انسان ہمیشہ رہے گا دنیا میں؟ تو انسان ختم، امامت ختم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب کہا رب نے ملائکہ سے کہ ہم زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. اور جب کہا رب نے ملائکہ سے کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں. تو جناب آدم نبی مٹی سے بنے، اور زمین کے لیے جب تک خلافت. زمین ختم، آدم کی خلافت ختم. یا داؤد انا خلقنا خلیفۃ والارض. اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا. تو زمین ختم، داؤد کی اختیار ختم. بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے اور کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے اور میں تمہارے طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو جب تک بنی اسرائیل تب تک عیسیٰ کی شریعت ہے. بنی اسرائیل ختم، شریعت ختم. ایک جنس کا امام جناب ابراہیم. جنس کہتے ہیں انسان. ایک جنس کا امام کون؟ ابراہیم. جب 80,000 جنس اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک عالم بنتا ہے. 80,000 جنس جب ایک جگہ ہو تو ایک عالم بنتا ہے. اور جب 18,000 جنس اکٹھے ہو تو ایک عالمین بنتا ہے. تو ابراہیم ایک جنس کا امام ہے، علی عالمین کا امام ہے. اب رسول اللہ نے ایک دعا مانگی اللہ سے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. آیت بہت مشہور ہے. اے میرے اللہ اپنے پاس سے ایک مددگار بھیج. مددگار بھیج، مدد نہیں بھیج. کیا سنا آپ؟ مدد نہیں بھیج، مددگار بھیج، مدد کرنے والا بھیج. کہاں سے بھیج؟ اپنے پاس سے بھیج. موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ رب وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا ہارون اخی. تو میرے اہل سے، میرے خاندان سے ایک مددگار، ایک وزیر دے جو میرا اہل ہو، اور اس کا نام ہارون ہے، وہ میرا بھائی ہے. تو جو جہاں سے مانگا اللہ نے وہاں سے دیا. دیا نہ دیا؟ اور رسول نے کہا کہ اپنے پاس سے دے. تو جب کہا کہ تو اپنے پاس سے ایک سلطان دے، یعنی طاقتور مددگار دے، تو اللہ نے اپنے پاس سے دیا. تو وہ تو لامکاں ہے. تو بھیجے تو کہاں بھیجے؟ تو ابراہیم سے ایک مکان تعمیر کروایا.
ایک مکان بنوایا، میں کہوں گا پالنے والے تجھے مکان کی کیا ضرورت ہے، تجھے رہنے کی کیا ضرورت، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر تو اپنے لیے مکان کرا، خاموش ہو جا جاہل، یہ مکان میرے لیے نہیں ہے۔ ارے میں تو اس کو بنا کے بھیجوں گا جو رسول کا گواہ ہوگا، جو رسول کا گواہ ہوگا، جو رسول کا مددگار ہوگا، اور میں ابو طالب کا قرضہ اتاروں گا، کیونکہ میرا حبیب جو ہے وہ میرا چراغ ہے، سراج منیرہ، میرا حبیب میرا چراغ ہے، اور میرا چراغ جلا ابو طالب کے گھر۔ میں نے کہا ابو طالب تیرا احسان رکھوں گا نہیں، 30 سال کے بعد میرا چراغ تیرے گھر جلا ہے، تیرا چراغ میں اپنے گھر جلا پنجتن کا 5 نعرہ، 1 نعرہ حیدری۔ میں اپنا چراغ تیرے گھر جلاؤں گا، ایک ریزن کعبہ میں آنے کے لیے۔ دوسرا ریزن کہ فاطمہ کا کوئی کفو نہیں، کوئی کفو نہیں، شریک نہیں، وہ لا شریک نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں بنا، کوئی کفو نہیں۔ کیا عجیب لفظ ہے کفو نہیں ہے، کس کا؟ جناب سیدہ کا۔ تو کفو سے کچھ یاد آیا کہ یہ کفو کس کے لیے کہا گیا ہے؟ بہت مشہور ہے، آپ پڑھتے ہیں، اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ہر نمازوں میں ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھا آپ نے؟ تو جو کفو اپنے لیے رکھا وہی بیوی کے لیے رکھا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سب کوئی کفو نہیں ہے، تو اب کیا جائے؟ کہا میں اسے بھیجوں گا اپنے گھر میں، اور دروازے سے نہیں بھیجوں گا، در سے بھیجوں گا، اس لیے کہ وہ ہے حیدر، تو اسے دروازے سے نہیں بھیجوں گا، اور جب میں وہاں بھیجوں گا تو فاطمہ کو کوئی کفو نہیں ہے، تو کہہ دینا دنیا والوں کو کہ دلہن نکلے گی رسول کے گھر سے اور دلہا نکلے گا اسی علی نے۔ کیا کمال کی اسی علی نے۔ مکہ میں ایک شاعر تھا جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور لکھتا تھا، میں دیکھیے تمہید باندھ رہا ہوں جیسے کہ حضور کی اجازت ہے۔ تو وہ شاعر لکھتا تھا خلاف رسول اللہ کی توہین کیا کرتا تھا، تو مدینے میں وہ بندہ دکھ گیا، تمام جتنے بھی رضوان اللہ تھے بڑے بڑے بزرگ، ان کی نظر پڑی، فوراً پکڑا، اسے گوری میں بھر کے مسجد نبی میں پھینک دیا۔ سرکار بیٹھے تھے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پکڑ کے لائے جو آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، کیا سزا ہے اس کی؟ سرکار نے دیکھا تو کہا کہ ایسا کرو کہ زبان کاٹ دو۔ جی رسول اللہ ابھی زبان کاٹتے ہیں، ابھی میں چھری ڈالنے جا رہا ہوں، زبان کاٹوں گا۔ تم نہیں علی، تم نہیں کاٹنا علی۔ لبیک یا رسول، آئے جلدی، کہ اس کی زبان کاٹو علی۔ مولانا نے اسے بوری سے باہر نکالا، نکالنے کے بعد میں باہر لے گئے، جنگلوں کی طرف لے گئے، مجمع پیچھے پیچھے تھا۔ علی نے کہا تف ہے، تف ہے، تف ہے ان مجمع پہ جو تماشا دیکھنے کے لیے سب پیچھے پیچھے چلے۔ جب آگے بڑھے، بڑھ جانے کے بعد جو ہے اسے اپنا گھوڑا پیش کیا، کہا بیٹھ جائے اس میں، بھوک لگی ہے، آواز دی حسن کھانا لے کر۔ جناب حسن نے کھانا لایا، اسے کھانا کھا، سنیے گا، جناب حسن نے کھانا دیا، انہوں نے کھانا کھایا، اس کو گھوڑے پہ بٹھایا، جیب سے آپ نے 2000 دینار نکالی، اس کے حوالے کیا۔ کر دینے کے بعد میں مولانا نے اپنے ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے کہا کہ ان کو میں دیکھتا ہوں تو بھاگ جا، ان کو میں دیکھتا ہوں تو بھاگ جا۔ وہ سب حیرت میں، اتنی مشکل سے تو پکڑایا ہے، مکہ میں گستاخی کرتا تھا، مدینے میں پکڑا گیا اور یہ انہیں بھگا دیا۔ شکایت کا ایک موقع مل گیا، چلو بارگاہ رسالت میں سب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے جا کے کہا یا رسول اللہ، علی نے جو ہے بھگا دیا، آپ نے زبان کاٹنے کو کہا تھا اور اس نے بھگا دیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ آئی لب رسول پہ، کہا کہ علی میری بات کو اچھی طرح سمجھتا۔ سب وہاں سے مطمئن نہیں ہوئے، گھر آئے، گھر آ کے پنچایت بیٹھ گئی کرنے، تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک بات کا دو مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے جو ہے وہ گستاخی کی، کاٹنا تھا، زبان کٹ جاتی، لیکن یہ کون سی بات ہوئی؟
کل پوچھیں گے جا کے پھر دوبارہ. اب صبح میں جو پہنچے ہیں, پہنچنے کے بعد میں ظہر کا وقت ہو چکا تھا, نماز کی تیاری تھی, کہا پوچھ لیں گے رسول اللہ سے. تو جیسے کہ نماز شروع ہو گئی. جب نماز شروع ہو گئی تو نماز کے بعد سوچا کہ اب پھر پڑھیں گے, پھر پوچھیں گے. تو ایک محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی ہے. جب پلٹ کے دیکھا تو وضو خانے کے پاس میں رات والا شاعر وضو کر رہا تھا. کیا سنا آپ نے؟ رات والا شاعر وضو کر رہا تھا. دیکھتے کہا کہ یہ کافر کو وضو کیسے آ گیا؟ کل تک گستاخی کرتا تھا, آج وضو کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اٹھا, وہاں سے بارگاہ سرکار میں آیا. رسول اللہ رات بھر سویا نہیں ہوں, رات بھر بے چین رہا, اور آپ کی شان میں نعت لکھ کر لایا ہوں, اجازت ہو تو سنا دوں. سرکار نے کہا بسم اللہ. اب وہ نعت پڑھنے لگا اور رسول سننے لگے, اور تمام جتنے اصحاب تھے سب سبحان اللہ الحمدللہ کو صدایں بلند ہونے لگی. اس کے بعد سرکار نے فرمایا ذرا غور سے دیکھ, علی کو پتا ہے کہ زبان کیسی کاٹی جاتی ہے. ارے علی نے گستاخی والی زبان کاٹ دی اور مدحت والی زبان جاری کر دی. ہم ویسوں کے ماننے والے ہیں. آج دنیا ہماری نقل کر کے شہادت تک کو پہنچی ہے, لیکن ولادت بنا نہیں پا رہی اپنے اپنے ہیرو پہ. بھائی ولادت بنانے کے لیے والدیت کے کھانے میں باپ کا نام ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری میں سے ہے, جو ان کے پاس میسر نہیں ہے. تو شہادت بنا رہی ہے, منائے, کم سے کم شہادت تک تو آ گیا. تو بہرحال کہنا یہ ہے یہاں پہ کہ ایک دعا رسول اللہ نے مانگی, ابراہیم نے مانگی تو امامت کے لیے کہ میری نسل میں امام عطا کر, اور موسیٰ نے مانگی تو وزیر کے لیے جو ہارون ملا. رسول اللہ نے مانگی تو علی کے لیے, علی ملا سلطان النصیرہ. لیکن ایک دعا جناب علی نے مانگی. آگے میں اپنے موضوع پہ, ایک دعا جناب علی نے مانگی جس نے زندگی میں کبھی دعا مانگی نہیں تھی, کبھی کوئی فریاد کیا نہیں تھا. نہیں مانگنے والا دعا مانگ رہا ہے. اس نے دعا مانگی کہ مجھے, اور کس سے کہا؟ جناب اپنے بھائی جناب عقیل سے. عقیل تھے علم النساب, نسب کو جاننے والا, پیشانی دیکھ کے نسبوں کو بتایا کرتے تھے جناب عقیل. تو ان سے کہا عقیل سے مولا نے اتنا کام کرو جو ہو سکے میری نسبت کا اہتمام کرو, جری قبیلے میں رشتے کا اہتمام کرو, ارادہ عقد کا رہتا ہوں احترام کرو. ملے جو لال تو زہرا کے زینب کے دل کا چین بنے, مصیبتوں میں وہی ناصر حسین بنے. یہ خبر لکھنی پڑی دنیا کے ہر اخبار کو, یہ خبر لکھنی پڑی دنیا کے ہر اخبار کو. اما پیاس نے پانی کو مارا, صبر نے تلوار کو, اور کہہ کے چلو کی بلندی سے یہ پانی گر گیا, آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو. ایک دعا مانگی, نسبت کا اہتمام کرو. کون تھا وہ گھرانہ؟ کلاب. کلاب جو ننیال ہے, جناب میرے مولا عباس کا ننیال ہے کلاب. اور اس میں جو آپ کی جو کلاب کی جو دختر نیک اختر تھی وہ تھی جناب فاطمہ بنت کلابیہ. جناب فاطمہ, یہ نام جو ہے نا سب گھرانے میں مشہور ہوا ہے, وہ تھی. تو جناب عقیل گئے رشتہ دینے کے لیے. جب پتہ چلا جناب کلاب کو تو انہوں نے تو ہے اپنے قسمت پہ ناز کیا کہ خاندان بنو ہاشم کا وہ جوان آیا ہوا ہے جس پہ رسالت ناز کرتی ہے. بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے جو ہے وہ خاموش ہو گئی. تو خاموش جو ہے وہ اشارہ ہے. تو اس کے بعد رشتہ طے ہو گیا. بہرحال مجھے اس واقعے کی طرف دیا نا, جناب ام البنین, جناب ام البنین وہ مادر عباس ہے, ان سے آپ کی نکاح ہو گئی. جب بیوی آئی ہیں نکاح کر کے تو جناب مولائے کائنات کے دیوڑی پہ آ کے پہلے تعظیماً بوسہ دیا, ہونٹوں سے چوما ہے, اور چومنے کے بعد آپ اندر داخل ہوئے.
जनाब उम्म अल-बनीन से एक शख्सियत ज़हूर हुआ। चार विषय याद आ रहे हैं, अंदर में बहुत हलचल हो रही है, कहें कोई साली कुछ सुना देंगे। पेश कीजिए। नाजिल हुए हुसैन तो रसूल ने कहा, देखिए ज़ाया मत कीजिएगा, बाउंस नहीं होना चाहिए। शेर जो है शायर का खून जिगर होता है। नाजिल हुए हुसैन तो रसूल ने कहा, लो अना मिनल हुसैन का सामान आ गया। नाजिल हुए हुसैन तो रसूल ने कहा, लो अना मिनल हुसैन का सामान आ गया। और अब्बास के ज़हूर पे कर्रार ने कहा, लो वक्त के रसूल का इमरान आ गया। सलवात भेज दे मोहम्मद। टेक्निकल पॉइंट आपके सामने लाता हूं मैं। जिस घड़ी इब्राहिम ने इमामत मांगी थी उस वक्त तक इमामत नस्ल में नहीं थी। टेक्निकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। जिस घड़ी जनाबे मूसा ने वजीर मांगा था तो हारून से पहले कोई वजीर नहीं था। जिस घड़ी रसूलुल्लाह ने अपने लिए एक सुल्तान मांगा था तो उस वक्त सुल्तान नहीं था। लेकिन कयामत है जनाब कि जब अली ने मांगा अब्बास को तो उस वक्त हसन और हुसैन थे। नहीं समझे आप? इस जुमले का बहुत कदर करना था आपको। हसन हुसैन के होते हुए क्यों मांगा? क्यों मांगा हसन हुसैन के होते हुए? ये दो थे। और यही बात जो है जंग सिफ़ीन में हुआ। आपके फर्जंद का नाम है मोहम्मद हुनैफिया। नाम सुना है आपने? मोहम्मद हुनैफिया बड़े बहादुर थे, बड़े शुजा थे। एक दफा ऐसा हुआ कि मौलाए कायनात ने अपने एक ज़िर्रे बख्तर, वो लोहे का एक लिबास होता है जो जंगों में पहना करते हैं, ज़िर्रे बख्तर, उन्होंने जनाब हुनैफिया को दिया। कहा बेटा ये जरा सा बढ़ा हुआ है इसकी दड़ियां, तो ये बड़ी हुई दड़ियों को जा लोहार के पास में इसको कतरवा दो। बाबा अच्छी बात है। तो उन्होंने ज़िर्रे बख्तर को लिया और लेके जो है आगे बढ़े और कहा बाबा कितना सा इसको काटना है? कहा बेटा बस इतना सा इसको कटवा देना है। कहा बाबा भिलो। उन्होंने यूं चट 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 करके करी और सारी लोहे के गड्ढों को तोड़ दिया। कमाल है। मिसले जनाब मोहम्मद हुनैफिया तो बार बार जंगे सिफ़ीन में उनको भेजा करते थे जंग के लिए। तो किसी ने उनसे कह दिया कि लगता है अली को आपसे मोहब्बत नहीं है। क्यों? कहा हसन और हुसैन भी मौजूद है, उनको भेजते नहीं है लेकिन आपको भेज देते हैं बार बार। तो जनाबे मोहम्मद हुनैफिया को जो है इल्म मंतिक की तालीम दी थी जनाबे मौलाए कायनात ने। इल्म मंतिक की तालीम थी वो, अजीब अजीब तालीम है वो। तो उसने जो है वो समझ के फौरन कहा कि देखो दरअसल बात यह है कि मैं हूँ अली की आंख, नहीं मैं हूँ अली की हाथ और हसनैन है अली की आंख। लेकिन मुबाहले के बाद में वो हसनैन अली के बेटे रहे नहीं, अब वो फर्जंदे रसूल है। मुबाहले के बाद ही तो दुआ मांगी थी आके, वो आया अपनाना व अपनाकुम निसाना निसाकुम अनफुसिना अनफुसकुम, बुलाओ अपने बेटों को और उनके बेटों को और अपने बेटियों को, उनके बेटों को और उनके नफ्सों को और अपने नफ्सों को। तो उसमें जो है जब कुरान बनस्से कुरान की रोशनी में जनाबे हसनैन जो है वो रसूल के बेटे हैं। मान ले आप, कोई माने ना माने, लेकिन हमारा टेस्ट कुरान से मिलता है। हमारा टेस्ट कुरान से मिलता है। अब तुम्हारा सुफियान से मिले तो मैं क्या करूं? समझे आप? तो बेटे हो गए, आप घर में मौलाए कायनात आए मुबाहले के बाद में और मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा के कहा परवरदिगार तूने दो फर्जंद मुझे दिए थे लेकिन तूने तो जो है हुक्म दे दिया, तो अब तो तेरे हबीब का बेटा हो गया वो, तो अपनी बारगाह से मुझे एक बेटा अता कर, एक बेटा अता कर। और मैं मांग ले रहा हूं तो अपने लिए नहीं मांग रहा हूं मेरे परवरदिगार, इसलिए मैं उसके लिए मांग रहा हूं जो फर्जंद रसूल है। मैं हुसैन के लिए मांग रहा हूं ताकि वो हुसैन के बेटे की हिफाजत कर। और आखिरकार वही हुआ। आज दुनिया में मौला अब्बास तशरीफ लाए,
جب تشریف لائے ہیں جناب تو جیسے ہی جو ہے وہ آگوں سے امام حسین میں آئے تو یہ سلسلہ جو چل رہا تھا نا لعاب کا، کبھی رسول اللہ نے علی کو دعا اپنی زبان چسائی تو کبھی امام حسن امام حسین کو چسائی، تو کئی بار ایسا ہوا کہ جناب عباس کو مولا حسین نے زبان چسائی، یعنی امامت ڈھلی ہے۔ اب لوگ الگ سے بحث کرتے ہیں کہ بھئی وہ معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ بات سنیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ معصوم اور غیر معصوم کی بحث میں نہ جائیں۔ معصوم کچھ وقت کے لیے انسان بھی ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے بچہ پیدا ہوا، جب تک تمیز پیدا نہیں ہوتی معصوم ہوتا ہے، کہتے ہیں معصوم بچہ ہمارا، لیکن اس کی ایک مدت ہوا کرتی ہے، اس کے بعد معصومیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو 14 معصومین ہیں، اس معصومین میں اور بھی ہیں۔ بس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب سرکار دو عالم جب دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کرنے لگے تو آپ اپنے بھائی مولا کائنات کو اپنے گھر بلایا، بلا کے کہا کہ ایسا کرو یہاں بیٹھو، اور خادم کو حکم دیا میری جتنے بھی تبرکات ہیں وہ لے کر، اور سننا غور سے، وہ تبرکات کو لے کر آپ تو رسول اللہ کے جو پیرہن تھے وہ یعنی لباس، ان کی چادر اور ان کی نالین، جتنی چیزیں تھی لا کے رکھ دی گئی۔ رکھنے کے بعد جو ہے کہا یہ سب آپ کے حوالے ہی آئے، اور میرا ناکا اور میری سواری یہ سب آپ کے حوالے۔ جب رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد میں رسول اللہ کے چچا اور علی کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب کو تشریف لائے گا، ایسا ہے جو رسول چھوڑ کے گیا اس میں میرا ہاتھ ہے کیونکہ میں چچا ہوں۔ ٹھیک ہے چچا، آپ کہا کہ آپ لے لیجیے، سارا سامان جو ہے منگوائے اسی طرح جیسے رسول منگوائے تھے، اور وہ سب صحن میں رکھا ہے۔ کہا چچا آپ کو جو ضرورت ہے لیجیے، تلوار ہے رسول اللہ کی، اور ان کا امامہ بھی ہے، ان کا عبا ہے، ان کا قبا ہے، انہیں سبھی کچھ ہے، اور ان کے نالین میں جو چاہے آپ لے لیں۔ تو جب جناب عباس پہنچے ہیں تو لباس کو سب سے پہلے اٹھایا، اٹھا کے جب بدن میں پہنا تو لباس ان کے بدن میں فٹ نہیں ہو پا رہا، ایک آیا ہی نہیں، رکھ دیا۔ امامہ سر پہ رکھا، امامہ آیا نہیں، تلوار اٹھا نہیں پائے، ناکے کے پاس گیا، ناکا جو ہے وہ بیٹھا تھا، کھڑا نہ ہوا، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک یہی چیز جو ہے صفین میں ہوا، جب علی بار بار جنگ کر رہے تھے تو کرنے کے بعد اس میں مالک اشتر تھا، مالک اشتر ایک بڑا نام، کسی نے پوچھا بھی تھا کہ مولا یہ بتائیے مالک اشتر کا کیا مقام ہے آپ کی نظر میں؟ برجستہ جواب دیا میرے مولا نے کہ مالک اشتر کا وہی مقام میری نظر میں ہے جو میرا مقام رسول کی نظر میں ہے۔ یہ مقام مالک اشتر کا بڑا مقام۔ تو بیٹھے اور خیمے میں بلایا سب بیٹوں کو سب آؤ، جب سب آ گئے تو کہا اس بار میدان کارزار میں میرا بیٹا جائے گا۔ امام حسن کھڑے ہو گئے کہ بابا مجھے اجازت، کہا تم بیٹھ جاؤ، سنیے گا میں خراج عقیدت دیکھ رہا ہوں وفائے شہنشاہ وفا کی بارگاہ میں۔ پھر جناب حسین کھڑے ہو گئے کہ بابا میں تو جا سکتا ہوں، کہ آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا میرا بیٹا جائے گا۔ پھر بھی کھڑے نہیں ہو رہے اب کوئی، تو کہا عباس کہاں ہے؟ وہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے چپ چاپ۔ کہا عباس کہاں ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 13 برس۔ قربان نہ ہو جاؤں اس مولا، 13 سال کی عمر ہے۔ اب اس کے بعد میں عباس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، کرنے کے بعد میرے مولا نے اپنا لباس عباس کو پہنایا۔ علی کا قد کیا تھا اور عباس کا قد کیا ہے؟ 13 سال کے عباس ہے، اور علی کی عمر اس وقت جانتے ہیں آپ کتنا ہے؟ نیر اباؤٹ 59-60 کے آس پاس میں ہے۔ اور صفین میں علی نے وہ تلوار چلائی ہے کہ جب تک جوانی کی عمر تھی تلوار ایک ہاتھ سے چلائی تھی، اور صفین میں دونوں ہاتھوں سے چلائی، اور ثابت کیا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جیسی میری طاقت بچپن میں تھی ویسی طاقت ہماری بڑھاپے میں۔ اپنا پیرہن عباس کو پہنایا، پورا فٹ ہو گیا، امامہ سر پہ رکھا، پورا فٹ آ گیا، تلوار ہاتھ میں دی، بہت آرام سے پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں ان کو جو ہے دل پہ بٹھا دیا، کہا بیٹا بسم اللہ۔
تو آپ دیکھا سمجھ میں، اگر معصوم کے زمرے میں نہیں آتا ہے تو پھر معصوم کا لباس، معصوم کی تبرکات کیسے آ گئے؟ یہ بحث میں نہ جانا کہ وہ معصوم ہے اور غیر معصوم ہے، اما پہلے یہ دیکھو کہ کر کیا رہا ہے اور کس مقام پہ ہے وہ۔ اب جب جناب عباس جب پہنچے ہیں تو ان کے چہرے پہ نقاب ڈال دیا گیا اور آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ اب جو چلے سنسناتے ہوئے میدان کارزار میں، اور وہ میمنہ اور میسرہ پہ جو حملہ کیا اور وہ گاجر گولی کی طرح جو ہے وہ سب تمام منافقین کٹنے لگے، کٹ کر کے گرنے لگے، تو معاویہ نے کہا یہ انصاف نہیں ہوا، علی بار بار آ جاتے ہیں، یہ تو انصاف نہیں کیا، علی بار بار آ جاتے ہیں، کسی کو بھیجتے نہیں ہیں۔ اور وہ عباس وہ جنگ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے پھر ایک نقاب پوش اور داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو اب دونوں ایک جگہ ہو گئے، اور جب دونوں ایک جگہ ہو گئے تو فوجیں جو ہیں وہ سب گھیر لیے چاروں طرف سے۔ جنگ کا نقشہ دیکھیے گا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیر لینے کے بعد میں گرہ جو ہے اس کا دائرہ وہ تنگ ہونے لگا۔ اور یہ دونوں کھڑے ہیں، باپ بیٹے دونوں ہیں، نقاب میں ہیں۔ آہستہ آہستہ جو ہے جتنا لشکر تھا وہ سمٹنے لگا، سمٹنے کے بعد میں بالکل یوں ہو گیا، سمجھ جائیں کہ یہ یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ چاروں طرف سے یہ گھیر لیے، اب دونوں یوں ہی کے یوں ہیں۔ جب بالکل قریب آ گئے کہا بیٹا نقاب اتار دو۔ علی نے بھی نقاب اتارا، عباس نے بھی نقاب اتارا، اما نقاب اترتے ہی ادھر کا فوج اس پہ گرا، ادھر کا فوج اس پہ گرا، قلب لشکر جو ہے میمنہ پہ گرا، میمنہ میسرہ پہ گرا۔ یہ کہتے ہوئے بھاگا، پہلے تو ایک علی تھے، ارے اب تو دو علی آ گئے۔ نعرہ حیدری